अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको खबर देंगे कि क्या कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लगने जा रही है, क्या होने जा रहा है। और दूसरा, जो पीडीएम और हुक्मरान जमातें हैं, ये जो कल मार्च करने जा रही हैं, धरना देने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये भी बड़ा अहम और सिग्निफिकेंट है और उसमें भी कुछ चीज़ें बड़ी गैर मामूली हुई हैं। तो वो गैर मामूली ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ज़ाहिर बात है, वो शाहराह दस्तूर पर वाक़या है और उसके एक तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है। यानी कि आइन के ये तीनों सतून साथ साथ वाक़या हैं। सुप्रीम कोर्ट सेंटर में है जबकि बाकी दो सतून दाएं और बाएं तरफ हैं। ये एक लिहाज से बड़ी सिंबॉलिक भी बात है। लेकिन अब जबकि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक धड़े, जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का धड़ा है, उसमें अब ठनगी हुई है। तो उसके लिए अब कल हुकूमत अपना, वो पहले तो पार्लियामान के अंदर से शो ऑफ पावर कर रही थी, लेकिन अब वो शो ऑफ पावर सड़कों पर आने जा रहा है। और वो जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने जो एक गैर मामूली ऐलान किया है कि वो धरना देंगे और उनका धरना तब तक होगा जब तक कि मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मुस्ताफ़ी नहीं हो जाते। इस तनाजुर में आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे तो कोई जत्थों की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए, इस चीज़ से बचने के लिए, ज़ाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट को सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो उसके लिए मौजूद जज साहिबान ने रिव्यू किया था और सिक्योरिटी मांगी है। अब उसके लिए जो जजेस का वहाँ से एग्ज़िट का जो रूट है, वो तो ये बनाया जा रहा है कि मौजूद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से, क्योंकि एक दरवाज़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी खुलता है, जबकि एक रास्ता पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकता है। तो अब ये देखा जा रहा है कि मौजूद जज साहिबान को, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह तो शायद जजेस पहुंच जाएं, लेकिन उसके बाद जब ये मार्च वाले लोग पहुंच जाएंगे, जो कि बड़ी तादाद में होंगे, हम अगर बाकी जमातों पर बहुत ज़्यादा मत भी सोचें तो जो JJF है, ये बाआसानी सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर से ये 5 से 10 हज़ार बंदा निकाल सकती है और 5 से 10 हज़ार बंदा मदारिस का होगा, जो कि सिर्फ एक कॉल दें तो वो पहुंच जाएंगे। और अब जबकि इस अदलिया ने, कि इस धड़े ने इमरान खान साहब को गैर मामूली तौर पर रिलीफ दिया है, मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और उसकी वजह से फ़ौज को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी हुई है, जिसका एक इजहार आज जो मौलाना फजल रहमान खलील हैं, जो इस्लामाबाद में ही होते हैं और वो अस्करी तंजीमों के वो एक करता धरता हैं, और भी बहुत से उनके ऐसे मामलात हैं जो कहीं से भी रियासती अमलदारी में नहीं आते, बल्कि वो अस्करियत पसंदी में आते हैं। वो अगवा बराए तावान के वाक़यात में भी उनके नाम की गूंज सुनी जाती है, जो TTP के लोगों को अगवा करते थे, और दीगर भी फ़िरका वाराना मामलात में उनके नाम की गूंज सुनी जाती है। लेकिन वो क्योंकि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी फ़ौज से इज़हार यकजहती किया है PTI के हमलों के बाद। तो अब ज़ाहिर बात है, फिर उनके भी ज़ेर असर बहुत से मदारिस हैं इस्लामाबाद में और पंजाब में, तो वहाँ से भी एक तलबा की और एक बड़ी तादाद उनकी भी आएगी। तो इस वजह से कल तो हमें नज़र आ रहा है कि जितने भी कम से कम फ़िरके हैं पाकिस्तान में, उनके मौलाना हजरात तो क्योंकि अब फ़ौज के साथ ही खड़े होंगे, अल्टीमेटली उनकी लॉयल्टीज़ वहीं पे होती हैं, तो इसलिए बड़ी तादाद लोगों की होगी। उसके अलावा जो दूसरी जमातें अगर टोकन एहतजाज भी करें तो तब भी आप कह सकते हैं कि
30 سے 50 ہزار کے قریب آدمی بآسانی منیمم کل شاہراہ دستور پر ہوگا. تو ایسے میں اور جس قسم کے بینرز اب لیک ہو رہے ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں جس قسم کے بینرز لکھے جا رہے ہیں اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جانا ہے, تو ایسے میں اگر کل ہی انہوں نے وہ 14 مئی کو انتخابات نہ ہونے پر کیس بھی سننا ہے, تو ایسے میں کوئی بھی غیر معمولی پیش قدمی ہو تو باہر سے بھی کوئی پیش قدمی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سپریم کورٹ کو سیکیورٹی چاہیے تھی. تو جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں عشرت صاحب جو پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ بھی ہیں, تو انہوں نے آج کل بلوایا تھا اجلاس جس میں انہوں نے تمام سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کو یعنی کہ پولیس کو اور ضلع انتظامیہ کو بلایا تھا کہ وہ آ کے بریف کریں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں. تو غیر معمولی طور پر اسلام آباد کی پولیس کے حکام نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. صرف ڈی سی گئے ہیں اور وہ ان کو بس گھما پھرا کے بتا کے آگے ہیں کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن کچھ کلیئر نہیں بتایا گیا ان کو کہ حکومت کیا کرے گی. بس کہہ دیا گیا کہ رینجرز ہوں گے, پولیس ہوگی شاہراہ دستور پر, تو وہ دیکھ لیں گے انتظامات. اور ظاہری بات ہے اب جو حالات ہیں فوج گو کے طلب کر لی گئی ہوئی ہے اسلام آباد میں, لیکن جو فوج کے ادارے کے ساتھ ہینڈ کیا ہے موضوع چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے آرمی چیف کے ساتھ جو کیا ہے, تو اس کے بعد فوج کی طرف سے تو وہ سیکیورٹی کی توقع مت ہی رکھیں. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ فوج کے پاس تو اب ایک اور بھی پلی ہے, وہ کہیں گے کہ ہم تو مظاہرین سے اپنی انسٹالیشنز نہیں بچا سکے, جی ایچ کیو نہیں بچا سکے, کور کمانڈر ہاؤس نہیں بچا سکے, تو ہم آپ کو کہاں سے چیف صاحب بچائیں گے. تو اب چیف صاحب اب کیسے کل نکلیں گے سپریم کورٹ سے واپسی پر اور کیسے اپنے گھر تک پہنچیں گے, یہ ابھی باقی ہے. روٹ تھوڑا ان کو ذرا مشکل اور لمبا لینا پڑے گا, پہنچ جائیں گے لیکن ان کو اب یہی ہوگا. اب اس کے بعد دوسری جو کل بڑی چیز ہونی ہے وہ اسی شاہراہ دستور پر جہاں پر مظاہرین جس عمارت کے سامنے موجود ہوں گے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, اس سپریم کورٹ کے اندر ہونی ہے. کل اب موضوع چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کیس سننے جا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوئے پنجاب میں. آج تو شاید وہ موضوع چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز اللہ یقیناً پولنگ اسٹیشنز ڈھونڈتے رہے ہوں گے, اپنا آئی ڈی کارڈ بھی میسج کر کر کے پوچھتے رہے ہوں گے کہ ان کا ووٹ کون سے نمبر کے پولنگ اسٹیشن میں رجسٹر ہے, اور پھر وہ پولنگ اسٹیشنز بھی ڈھونڈتے رہے ہوں گے کہ جہاں پر وہ جا کے ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو معلوم نہیں ووٹ کاسٹ کر سکیں کہ نہیں, کیونکہ انہی کا آرڈر تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے, تو اب وہ اپنے آرڈر کے تحت نکلے تو ہوں گے. ظاہری بات ہے حکومت ان کے آرڈر پر عمل کرے نہ کرے, انتظامیہ ان کے آرڈر پر عمل کرے نہ کرے, لیکن تینوں جج صاحبان کو تو اپنے آرڈر پر عمل کرنا چاہیے تھا نا. جا کے ووٹ ڈال کے آتے کہاں پہ, کہیں پہ پتہ نہیں کہاں پہ ووٹ ڈالنے گئے ہوں گے. تو اب جب ان کو پولنگ اسٹیشن نہیں ملے ہوگا اور وہ ووٹ نہیں کر سکے ہوں گے تو ظاہری بات ہے شرمندگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہوگا. تو کل وہ کیس ٹیک اپ کر رہے ہیں, لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ اب حکومت نے تو اس فیصلے کے خلاف باوجود موضوع چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے نہ صرف کورٹ روم کے اندر میں دباؤ ڈالنے پر, بلکہ انہوں نے تو لاہور میں جو ایک اقلیتوں کے اوپر وہ کانفرنس تھی وہاں پر بھی جا کر حکومت کو طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ میری فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دیں. لیکن حکومت نے یہ اپیل دائر نہیں کی, اور وہ انٹینشنلی نہیں دائر کی, کیونکہ اگر حکومت یہ پلی دائر کر دیتی تو وہ مان لیتی کہ جو سپریم کورٹ کا 4-3 کا فیصلہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ 3-2 کا فیصلہ ہے, جو کہ حکومت نے کہنا تھا کہ نہیں ہم یہ کر کے تو پھنس جائیں گے. کیونکہ اگر وہ یہ کر دیتے فیصلہ لیجٹیمیٹ ہو جاتا تو اس کے بعد تو موضوع چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب پھر اگر ریویو میں بھی اڑا کر الیکشن کا آرڈر کرتے تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جاتی, پھر توہین عدالت مزید خطرناک ہو سکتی تھی. ابھی لیکن 2 چیزیں ہیں, کل تو توہین عدالت نہیں لگ سکے گی. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے تو اپیل نہیں کی اس فیصلے کے خلاف, لیکن الیکشن کمیشن نے اپیل کر دی ہے. تو پہلے تو یہ اپیل کا معاملہ دیکھا جائے گا, اس کے بعد کنٹمپٹ کا سوچا جائے گا. لیکن اس میں بھی میاں شہباز شریف 2 وجوہات کی وجہ سے سیکیور ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس وجہ سے ان پر نہیں لگ سکے گی توہین عدالت. وہ 2 کون سی وجوہات ہیں؟ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے فیصلے پر منوان عمل کر دیا ہے. انہوں نے
کابینہ کے سامنے رکھا، کابینہ نے اور انہوں نے منظوری دی، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور وہ منظوری دے کر 21 ارب کے فنڈ کا معاملہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھیج دیا۔ پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا۔ اب وہ قومی اسمبلی ول آف پیپل کی نمائندہ ہے، وہ کوئی سپریم کورٹ کی ہدایت کی پابند نہیں ہے قومی اسمبلی۔ سپریم کورٹ کی ہدایت، سپریم کورٹ نیشنل اسمبلی کو ہدایت نہیں دے سکتی کہ آپ فلاں چیز کے اوپر قانون بنا کے ہمیں دیں، یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ سیم وے میں سپریم کورٹ یہ بھی نہیں قومی اسمبلی کو ہدایت دے سکتی کہ آپ فلاں بل پاس کریں۔ تو وہ قومی اسمبلی سپریم کورٹ کی ہدایت یا آرڈر کی پابند نہیں ہے، تو جب وہ پابند نہیں ہے تو اس کے اوپر توہین عدالت لگ بھی نہیں سکتی۔ جن پر توہین عدالت لگ سکتی تھی وزیر اعظم اور کابینہ پر، انہوں نے تو پابندی پر عمل کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے معاملہ پارلیمان کے حوالے کر دیا تھا، اور انہوں نے تو عمل کر دیا تھا، اپنے جو ان کے حصے کا عمل تھا وہ انہوں نے کر دیا تھا، بھیج دیا تھا اس کو۔ تو ایک تو وہ اس وجہ سے، دوسرا لیکن اگر پھر بھی موضوع چیز سمرتا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز دونوں، موضوع جسٹس اعجاز الحسن اور موضوع جسٹس منیب اختر، اگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جائیں گے پرائم منسٹر کے پیچھے، تو پھر جو حکومت ہے وہ بہت ہی سکون سے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دی، کہے گی کہ نہیں آپ ہمیں توہین عدالت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ مائنورٹی ججمنٹ والے ججز ہیں، اکثریتی ججز دوسرے 4 ہیں، تو آپ تو مائنورٹی میں تھے، آپ لوگوں کا اقلیتی فیصلہ تھا، آپ لوگوں کا فیصلہ نہیں تھا، بنیادی طور پہ اختلافی نوٹ تھا، اور اختلافی نوٹ اور جعلی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اگر ایک اختلافی نوٹ کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو اس کی بھی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے فیصلے کے ساتھ ہوگا، اور یہ معلوم موضوع جسٹس سمرتا بندیال صاحب کو خود بھی ہے، اسی لیے انہوں نے لاہور میں تقریب میں کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن ہمارا فیصلہ موجود تو رہے گا۔ جنہوں نے کہا کہ ایک تاریخی کنزمپشن کے لیے ہمارا فیصلہ ریفرنس کے طور پہ تو موجود رہے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن کل ہم آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں نااہل نہیں کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔